بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غار ثور کا جو واقعہ ہے اس کا دوسرے پارٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے پہلے پارٹ میں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول فرما لی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارٹ کے اندر ہم آپ کو اس کا اگلا واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ دوستو، ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھے اور بڑھ کر غار ثور کی طرف جھانکنے لگے۔ غار کے درانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی دو جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر انہوں نے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہا کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہرانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور بولے، اللہ کی قسم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ ابو بکر اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، نگران فرشتوں نے حکم فرمایا ہے کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے چشمہ جاری کر دے، تاہم تم میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ادھر قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد اور ابو بکر کو گرفتار کر کے یا قتل کر کے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت تک کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ ادھر اندھیرا پھیلتے کے ساتھ ہی بعد میں یہ غار میں آ جاتے اور یوں فجر کے وقت وہاں سے واپس جاتے۔ اس طرح سے قریش خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے اور سب بتا دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے اور شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح ہوتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لے جاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معلوم رہا۔ یہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں، اور دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ ان تین کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ اس 3 دن اور 3 رات کو گزرنے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو کہ وہ کسی رہبر کا انتظام کریں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجرت کا ایک رہبر کا انتظام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہی اونٹ کو بلبلانے کی آواز سنی تو آپ نے فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے اوپر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40 سے 50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا کہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ اس وقت جو بھی گھر میں موجود تھا سب منگوا لیا تھا۔ ان کے والد ابو کہانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو انہوں نے اپنی پوتی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے تمہیں مصیبت میں ڈال دیا۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارا پیسہ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کچھ کنکریاں ایک تھیلی میں ڈالیں اور ان کو رکھ دیا اور کہا کہ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھیے، روپے یہاں رکھے ہیں۔ بابا نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے کہ اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو کمنٹ کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔